وقفے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ اخبارات کی جو خبریں ہیں ان کے مطابق آئی ایم ایف نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان میں جو آئین ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے. تو اس سلسلے میں یہ ایکسپریس ٹریبیون کی خبر ہے. آئی ایم ایف اسپیلز آؤٹ ٹرمز ٹو ان لاک بیل آؤٹ پیکج، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان سے یہ کہا ہے کہ جو پاکستان کا آئین ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے تاکہ پاکستان میں جو ایک سیاسی بحران ہے وہ ختم ہو جائے. عابد زبیری صاحب، آپ کے خیال میں پاکستان کے آئین اور پاکستان میں سیاسی استحکام کا اور معاشی استحکام کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ دیکھیے، جب تک آپ کا سیاسی استحکام نہیں ہوگا آپ کا معاشی استحکام نہیں ہو سکتا. اور میری تو درخواست ہے سارے اسٹیک ہولڈر سے کہ بے شک وہ جیسے بھی لوگ ہوں، آپ جو باہر بھی چلے جاتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سیاسی دھارے سے باہر چلے جائیں، ان کو انکلوسیو کر کے آپ لائیں، بات کریں. اور ان کو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ہیں تو آپ ان کو بتائیے کہ صحیح ہے، لیکن بات چیت کا دروازہ میں سمجھتا ہوں بند نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی. میری درخواست ان سب سے ہے کہ جی سوچیں ہمارے عوام کا کیا حال ہے، کیونکہ دیکھیں ہمارے بہت بڑے چیلنجز ہیں، ہمارے دشمن ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جی سب کو انکلوسیو کر کے اس کا حل نکالیں یہ لوگ. جی احسن اقبال صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ اگر اس سال الیکشن نہیں ہوتے، اکتوبر میں خدا نخواستہ الیکشن نہیں ہوتے، تو یہ آئین پاکستان کی 50ویں سالگرہ کا سال ہے 2023، تو یہ ایک بہت بڑی آئین پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہوگا. دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ جیسے آپ نے آئی ایم ایف کا حوالہ دیا، ہمیں آئین کو فالو کرنے کے لیے آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن کی ضرورت نہیں ہے، اور آئی ایم ایف کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ ہمیں کوئی سبق دے کہ آئین کو فالو کرنا ہے. یہ ہماری اپنی کمٹمنٹ ہے، ہم سب نے آئین کی پاسداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے، تو لہٰذا وہ ہماری کمٹمنٹ ہے اور ہم سمجھیں، اور ہم نے اس کے لیے بڑی جدوجہد ماضی میں کی ہے. جب آئین پاکستان میں توڑا گیا، مارشل لا لگے، تو ہم سب اس سے کمیٹڈ ہیں. تو لہٰذا میرے نزدیک الیکشن کا جو وقت ہے مقرر، وہ ہو سکتا ہے اکتوبر بھی ہو سکتا ہے، نومبر بھی ہو سکتا ہے، چونکہ اگر اسمبلی ڈیزالو ہو جائے 2 دن پہلے بھی مقررہ مدت سے تو پھر 90 دن آئین کہتا ہے، اور اگر نیچرلی اپنی مدت پوری کر کے ڈیزالو ہو پھر 60 دن اکتوبر میں بنتے ہیں. تو بٹوین اکتوبر اور نومبر ہر قیمت پہ الیکشن ہونے چاہیے، اور ضروری ہے پاکستان میں الیکشن کے نتیجے میں اسٹیبلٹی آئے، چونکہ اسٹیبلٹی کے بغیر آپ کی اکنامک ریکوری نہیں ہو سکتی. اور اور پاکستان کو اس وقت جو ریفارمز کی ضرورت ہے، میں تو یہ 5 سال نہیں بلکہ اگلے 10 سال کے لیے ہم سب سٹیک ہولڈرز کو کسی نہ کسی شکل میں، آج نہیں کل، دیکھیے یہ سیاستدانوں کی لڑائی کا مسئلہ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ہماری عدلیہ جو ہے اس کو بھی اپنا جائزہ لینا پڑے گا. اس وقت پاکستان کی اکانومی میں بے یقینی پیدا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہمارے عدالتی فیصلے بن رہے ہیں، جن کی وجہ سے نئے سیاسی تنازعات اور بحران پیدا ہو رہے ہیں. یہی نہیں لیکن جو آپ کی پارلیمنٹ نے جو ایک نیا قانون پاس کیا ہے از خود نوٹس کے حوالے سے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے حکومت اور عدلیہ کے درمیان معاملات کچھ بہتر ہو جائیں گے؟ ہونے چاہیے. دیکھیے، چونکہ عدالت اگر انصاف کو ٹرانسپیرنٹ نہیں کرے گی، پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کبھی نہیں آ سکتی. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 2 چیزیں بنیادی طور پہ دیکھتی ہے، ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی اور دوسرے لیگل پروٹیکشن. جب تک اسے عدالتی نظام پہ اعتماد نہیں ہوگا، دیکھیے باہر سے کوئی بندہ آپ کے ملک میں پیسہ لے کر آ رہا ہے، وہ اگر یہاں پھنس جائے یا کسی عدالتی چکر کے ذریعے یا قانونی چکر میں اس کی سرمایہ کاری کو نقصان پہنچے تو اس کو کتنے نفلوں کا ثواب ہے. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہماری عدلیہ، ہمارے سیاستدان، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری بیوروکریسی، یہ سارے موورز اینڈ شیکرز ہیں، یہ سب بیٹھ کے کم از کم 10 سال ہمیں اسٹیبلٹی چاہیے. تو اس کے لیے ڈائلاگ کی ضرورت ہے نا؟ بالکل ہونا چاہیے، گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کسی سطح پر ہونا چاہیے. لیکن شہباز شریف صاحب تو کہتے ہیں کہ میں تو پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے، میں تو اس سے بڑے ڈائلاگ کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں یہ بیٹھ کے کم از کم ایک ڈیکیڈ آف اسٹیبلٹی پیدا کریں، تب ہم آگے چل سکتے ہیں.